ثم أتيتنا والكتاب وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت هذا الكتاب؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بغرتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكتاب. فلما اكتملنا جميعا تحت الكتاب أخذ بي رسول الله بطرفي الكتاب وأومى بيده اليمنى إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويأكلني ما يأكلهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مطويا ولا أرض مطويا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا تجري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكتاب. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكتاب؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مطوية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم وأستأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكتاب فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت لهم الرحمة وحفت لهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله هما. اللهم فرج همومنا ولا مغموم إلا وكشف الله هما. اللهم اكشف همومنا ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجتا. اللهم اقض حاجاتنا. فقال علي عليه السلام إذن والله خذنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سرکار دو جہاں کو خداوند عالم نے کتاب و حکمت کی تعلیم اور تزکیہ نفس کے لیے بھیجا کہ لوگوں کو پاک کر دیں. هو الذی بعث فی الأمیین
ان رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ رسول کو بھیجا اللہ نے تاکہ کتاب کی تلاوت کرے، لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کرے اور کتاب و حکمت کی تعلیم. تو سب سے بڑا پوائنٹ جو ہے وہ ہے نفوس کا پاک کرنا، کہ پاک کرنے کے اس لیے حضور آئے. تو جو حضور جس کام کے جائے تھے وہی کام ائمہ معصومین کا بھی، اس لیے کہ جو جانشین ہوتا ہے وہ وہی کام کرتا ہے جو اس کا آقا کرتا ہے. تو لہذا ان کا بھی ائمہ معصومین کا بھی یہی کام تھا کہ نفوس کو پاک کرنے کا. مختصر الفاظ میں عرض کرتا ہوں تو تزکیہ نفس ہر ایک کو ضروری ہے، اور اس کے بغیر یعنی نجات تو ہو جائے گی آپ کی، لیکن جب تک تزکیہ نفس نہیں ہو جائے گا، اس وقت جب تک آپ پاک نہیں ہو جائیں گے، اس وقت ان پاک ہستیوں سے ملاقات نہیں ہو سکتے. لہذا زندگی میں اگر اپنے آپ کو پاک کر لیں آپ، تو وہاں جانے کے بعد پھر تزکیہ نفس کی ضرورت نہیں رہے گی. اور اگر زندگی میں اپنے آپ کو پاک نہیں کیا تو پھر وہاں جا کر کے تزکیہ نفس ہوگا، پھر اس کے بعد ان سے ملاقات ہو جائیں گے. تو اب تزکیہ نفس کیا ہے؟ اس کے متعلق ایک دو باتیں عرض کر رہا ہوں. ایک شخص ابو حمزہ مدینہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا. مولا میں بنی امیہ کے بادشاہوں کے پاس کاتب رہا ہوں. کاتب جو منشی ہوتے تمام باتیں لکھتے ہیں، ہر بات کو اور بھی لکھنا پڑھنا یہ وہ سارا. میں نے اپنی زندگی اس میں گزاری ہے، اور میں نے سارے مطلب یہ ہے کہ حرام کمایا سارا، لوگوں سے پیسے لیے، یہ کیا، یعنی میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب ناجائز پیسہ ہے. کسی کا زبردستی دیا، کسی کچھ دیا، ظالم حکومت تھی نا. خداوند عالم فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. دیکھو ظالم کی طرف ذرا سا جھکاؤ بھی نہ پیدا ہو، ظالم کی طرف جھکاؤ بھی نہ پیدا ہونے پائے، ورنہ تم کو جہنم کی آگ پکڑ لے. تو میں نے پوری زندگی ان کا منشی رہا ہوں، بنی امیہ کے بادشاہوں کا. تو اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ جن جن کا تم نے حق کھایا ہے، چھینا ہے، دیا ہے، جیسے بھی دیا ہے، جو جو تمہیں معلوم ہے ان کا حق ادا کرو. دو اپنے مال میں ان کو حق، اور جن کا معلوم ہی نہیں ہے تمہیں کس کا لیا ہے تو ان کی طرف سے صدقہ کر دو. یہ میں صدقہ کر رہا ہوں، اس کا ثواب ان کو پہنچے جن کا میں نے دیا ہے، کھایا ہے. مولا میں تو جتنا بھی میرے پاس سامان ہے گھر میں، گھر بار سب جو ہے وہ ایسے ہی پیسے کا بنایا اور خوب دولت کمائی ہے. تو آپ نے فرمایا اگر تم اپنے کو پاک کر لو کیا چلیے یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو باہر جاتی ہے نہیں کی آواز تو اچھی تھی. اچھا آپ نے فرمایا اگر تم یہ کر لو سب کے حقوق ادا کر دو اور جو ویسا ہے اس کو تم صدقہ کر دو تو میں تمہاری جنت کا ضامن ہوتا ہوں. میں تمہاری جنت کا ضامن ہوتا ہوں. یہ کوفہ کا رہنے والا تھا. تو وہ یہ سن کر کے چلا گیا کوفہ پہنچا. اس کا دوست تھا ایک مومن، وہی لے گیا تھا مولا کی خدمت میں مدینہ. تو وہاں جانے کے بعد اس نے وہی کیا. تمام جتنا گھر کا سامان سب ناجائز پیسے کا تھا، سارا اس نے جس کا یاد آیا ان کو تو ادا کیا، اور باقی جو تھا ان کی طرف سے صدقہ کر دیا تھا. اب اس کے بعد اس کے پاس اپنے پہننے کو کپڑا تک نہیں رہا.
تو وہ بھی تو ناجائز پیسے کا تھا، جو کپڑا پہنے ہوئے تھا وہ بھی ناجائز پیسے کا تھا، برتن جو بھی گھر کا تھا سب دے دیا۔ آخر اس کا جو دوست تھا مومن، اس نے لوگوں سے کہہ سن کے اس کو کپڑا وپڑا دیا، تو ایک جوڑے کپڑے اس کے ہو جائے، اور اس کے بعد وہ مزدوری کرنے لگا، یعنی بالکل حلال کمائی ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا آپ لوگوں کے بعد؟ سن رہے نہیں ہے نہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ وہ مزدوری کرنے لگے اور مزدوری کے ذریعہ اپنا گزارا کرتا تھا۔ اس کا دوست جو تھا ایک دن گیا اس کے گھر، تو دروازہ کھٹکھٹایا، تو اس نے دروازہ آواز دی، میں عادت ہے میں مجھے دل نہیں کرتا، میں کیوں کہ میرے پاس کپڑا نہیں ہے، مجھے ایسا ہے گھر کپڑا ہے یا آپ نے کہنا رکھا، یعنی سب کچھ دے دیا۔ اس کے بعد اس نے مزدوری کرنے لگا، ابھی سے بیمار ہو گیا، یہ بھی عادت کے لیے جاؤ اس کے پاس، ایک آدھ وہاں بند کیے میں پڑا ہے، تو اس کے بعد آنکھ کھولی اور کہنے لگا کہ امام نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا، اللہ سے آتا ہے کہ امام نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں جگہ کیا سمجھے کہ قبول کر دیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر امام کی خدمت میں گیا ملاقات کی، تو اس کا دوست پہنچا تو امام نے فرمایا مجھے تمہارے دوست سے میں نے وعدہ کیا تھا اور میں نے پورا کر دیا، وہ جنت میں گئی۔ یہ ہے تزکیہ نفس، یعنی جیسا آپ کو بات ہونی چاہیے، یہ بات ہونا چاہیے، جو کچھ آپ کا گھر میں اثاثہ ہے وہ سارا کا سارا جو ہے مفت واجب ہے تو مفت نکلا رہے، اگر زکات کم ہے تو زکات نکل رہے، کسی کا حق آیا ہوا نہ ہو، ورنہ تو پھر جو ہے نا وہ بات نہیں ہو سکتا ہے۔ زیادہ یہ تزکیہ نفس یا جس کو ہر چیز گھر بات ہو تو وہ وہاں جانے کے بعد مولانا کے اندر یہ لے جائے جائے، یہ ہے تزکیہ نفس، لہٰذا پاکیزہ ہونا چاہیے۔ بزرگ کو نہیں ہوتا اب میں کوئی
ساتھ لوگ دیکھیں تو خوش ہے کیا اس طرح سے مولانا نے مجھے بات کیا تو اس کو نہیں پتا تھا اب یہ ہے کہ ادھر تو آئے تھے لگا کر کم تعلیم کی طرف ذرا سا چناؤ بھی نہ ہونے پائے ورنہ جہنم کی آگ میں پکڑ دے لیکن جو لوگ گورنمنٹ کو راضی کر رہے اب اس کے لیے کیا ہوگا اس لیے کہ گورنمنٹ تو ظاہر تعلیم حکومت ہے تعلیم کو نہیں ہے ہماری زندگی کو اپنے آنے کے بعد تعلیم کو تعلیم حکومت ہے یعنی نام سے اسلام ہے جس طرح یہاں چل رہا ہے کیا جا رہا ہے ہر چیز ساری ہو رہی ہے آپ نے غلط کو حاصل کر آ رہی ہے اسلام کو بچائے کہیں سب کچھ ہو رہا ہے ساری کو بچے جیسے بچے بچہ بچے بات ہے کہ اٹھتے نہیں بچے جب گھومتے ہیں تو آپ کو اس میں ملاقات اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ملاقات حرام ہے واقعہ ہے کہ صحابی کے بڑے صحابی مولا کے امام اسلام تو جماعت جماعت وہ جو تھے وہ بہت سارے خرید کر کے کرائے پر چلاتے تھے اب آج جب خرید کے چلاتے ہیں تو وہ خرید کے زمانے میں وہ کرائے پر چلاتے تھے ہارون رشید بادشاہ ہے اس کے وہ لیے کرائے پر اور حج پر گیا ہوا تھا کرائے پر اس کا ہو گیا ہوا امام کے ممبر میں بیٹھے ہوئے تھے امام نے فرمایا کہ شافی یہ بتاؤ کہ تم کرائے پر دیتے ہو کہاں مولا کے پر ہارون رشید پر تم نے کیا ہوا ہے کرائے پر ہاتھ کیا ہوا ہے تو تم یہ خواہش کرتے ہو کہ نا کہ وہ خیریت سے آ جائے خیریت سے گھر سے واپس آ جائے تاکہ یہ کرایہ میں مل جائے حاجت خیریت سے آئے تاکہ یہ کرایہ مل جائے آپ نے فرمایا داعش یہ ان کی خیریت چاہنا حیثیت چاہنا جو ہے اسی کے بعد نصیب ہو جائے جاننے کا بس یہ سنا اس نے مولا ٹھیک ہے اس کے بعد ہر کسی جب واپس آیا سارے خوش رہے تھے لیکن مجھے پتہ چل گیا ہر کسی اس نے بلایا تھا سنا خوب دے دیا تم نے کام دے دیا کیوں میں رکا ہو گیا ہوں اور کتابوں سے کام نہیں چلتا تھا لہٰذا میں نے سوچا کہ اب ویسے گزارا کر دوں گا اور میں نے اس سے پوچھا نہیں جھوٹ بولتے ہو امام ایک آدمی کے کہنے سے تم نے وہ بھیجا جھوٹ بول رہے دادا اس سے میرا کیا تھا تفصیل کرتے تھے نا زمانے میں لوگ تفصیل کر کے اور اپنا کام نکالتے اس سے میرا کیا تھا جھوٹ بولتے ہو یہ بول جانے والے اگر میرے ساتھ رہے ہوتے اور خاص طور سے میرے بات میں بیٹھنے والے تو ان کو قتل کرا دیں تو اندازہ لگائیں گے کہ یہ کیا ہے اب رہ گیا کہ ظالم حکومت میں ملازمہ کیا ہے اس کے لیے بھی امام نے فرمایا ہے کہ ظالم حکومت میں ملازمت کرو چاہے مسلم کی ملازمت ہو بہت کی ملازمت ہو کوئی بھی ملازمت کرو لیکن نظریہ تمہارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے مومن بھائیوں کو فائدہ پہنچائیں یہ اس کا کفارہ ہے ملازمت کا کفارہ یہ ہے کہ آپ مومن بھائیوں کو فائدہ پہنچائیں سب کو ملازمت جائے گا تو اس سے علی ابن اپنی جو تھے اس زمانے میں ان کے وزیر اعظم اور ڈاکٹر کیا اور ڈاکٹر وہاں کی حکومت میں ہونے والے حکومت اور اس میں علی ابن اپنی جو ہے وہ وہاں ملازم وزیر اعظم تو
باتوں کا وعدہ میں کرتا ہوں. تم وعدہ کرو کہ اپنے مومن بھائیوں سے ہمیشہ بھلائی کرو گے، ان کا قرضہ ادا کرو، ان کا کوئی کام ہو تھک جائے تو کام کر دیا کرو، کرا دیا کرو، ہے نا. کوئی مصیبت ان کے پر پڑ جائے تو مصیبت دور کر دیا کرو. یہ تم کام کرو تو میں تمہاری 3 باتوں کا کام کروں گا. سب سے پہلی یہ کہ کبھی تم خیر نہیں ہوگی، اور دوسری بات یہ کہ کبھی قدر نہیں ہوگی، اور تیسری بات یہ ہے کہ تمہارے دل میں کبھی تکلیف نہیں ہوگی. یہ 3 کام تم کرو اور میں یہ کام کر دوں کہ میں مومن بھائیوں کی مدد کروں. اس طرح اگر ملاقات ہو تو اس میں یہ ہر وقت کیا رہنا چاہیے جب ہم مومن بھائیوں کو اس طرح سے خوشی ہوتی ہے مدد کریں. آپ کی بات ابھی کرتا ہوں کہ یہ ہے طریقہ کار. یہ سب جو گاؤں میں وہ کیا تھا، بڑے ہوتے وقت جیسے کے ہوتے گاؤں میں وقت ہو گیا بڑا نہیں رہتا. عراق سے کچھ لوگ گئے وہاں اور جب وہاں کاروبار کے لیے ایک مکان کرایہ کر دیا. وہاں رکے. شہر کے وقت پر نکلے کہ ہم وہاں میں نہ آگے کپڑے وپڑے بدل کے پھر صبح کو بازار میں وہ جیسے پچھلے پولیس والوں نے پکڑ دیا. یہ تو باہر سے مانگتے ہیں چور وغیرہ چور سمجھ کر انہوں نے پکڑ دیا. اور پولیس کا وہ جو افسر تھا اس کے سامنے گئے. اس نے پوچھا تم لوگ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ عراق. سمجھ گیا کہ کیا ہے یہ سب کیا اور کیا کرو اور بات کہاں لے جاؤ میرے گھر کی میں آج خود ہی نہیں سنا ایسے کہا وہ لے گئے جانے کا کر دیا. پھر صبح جب ہو گئی ہو گئی کیا جا کر کے اس وقت وہاں کا لباس پہنا تھا. جا کر کے کپڑوں کا بدلا اور سفید لباس وغیرہ پہن کے اور دروازہ کھولا انہوں نے بتایا کہ بتاؤ یہ کیسے آئے کہ ہم آئے تھے یہاں کاروبار تجارت وغیرہ کریں گے. یہ ہمارے دیکھو جاؤ میں کیا اور میں یہ چاہتا تھا کہ تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ چیزوں کا نقصان ہے. اور اس علاقے میں بہت سے چیزوں کو بہت بتایا گیا. میں صرف اس طرح سے ملاقات کی ہے تاکہ چیزوں کو اس علاقے میں بچاؤں، پریشانیوں میں مصیبتوں سے تکالیف سے ان کو بچاؤں. میں خود کھاتے پیتے کرانے کا آدمی مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں صرف اس لیے کہ میں نے ملاقات کی ہے تاکہ میں اپنے سیاہ بھائیوں کی مدد کروں. اور اس کے بعد کیا کیا اس نے کہ ان کو نہلایا دلایا اور اس کے بعد ایک جوڑا کپڑا دیا سب کو اور دینے کے بعد اس نے پیسے وغیرہ دے کر اس کو چلے جاؤ گاؤں میں تمہارا ان کو اس طرح سے لیکن یہ پیسے تھا. علیہ السلام نے اس طرح سے فرمایا کہ اگر آپ ایسے بنتے رہتے ہیں کہ جہاں سارے لوگ بڑھ رہے تو آپ مومن بھائیوں کی مدد کرنے کے نہیں فتویٰ دینے کے ساتھ ملازمت حرام ہے، پولیس کی ملازمت حرام ہے. اگر پولیس کی ملازمت حرام ہو جائے گی کوئی آدمی ہمارا پولیس میں نہیں ہوگا تو پھر تو سارے کے سارے وہی رہیں گے تو جناب اور مدد کر سکیں. اس لیے ہونی چاہیے لیکن نظریہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے مومن بھائیوں کی مدد کریں. اس نظریے میں بچتا ہے دوسرے موقعوں میں جائیں ساری چیزیں ہیں. باقی رہ گیا آخری بات تنخواہ جو ملتی ہے آپ کو، تو وہ جو تنخواہ ملتی ہے ظاہر ہے گورنمنٹ کا جو پیسہ ہوتا ہے اس میں حلال و حرام سے ڈالتا ہے. اب کیا کریں آپ پہلے تو طریقہ کار یہ ہے کہ اگر حلال و حرام ملا ہوا ہو تو اس میں کا مفت نکالنے کو پاس استعمال کریں.
کی آزاد ملکوں کی بچ کی ہے تو اپنا جو مستحق ہے جس سے آپ تقریر کرتے ہیں اس سے پکوانے ہیں کہ بھائی ہمارا یہ طرف ہے اور ہماری سرکار رکھنے کا ہے گورنمنٹ کے پیسہ لہٰذا آپ میرے بتانے کو اجازت دے دیتے ہیں وہ اجازت دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں اور وہ معاف کرتے ہیں اس کا اور آپ نے سب بات کریں طرح لہٰذا وہ رہ کر کے زندگی گزارنی چاہیے سمجھ بوجھ کر کے کیا حالات ہے کیا حرام ہے کیا واجب ہے کیا مقصود ہے یہ سب سمجھ کر کے یہ حقوقوں کی طرح میں جو آیا کھا رہے ہیں جو آیا پہن رہے ہیں جیسے جاتے ہیں کھاتے ہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے سوچ سمجھ کر کے اپنی زندگی گزاری کہ ہم تو جگہ کھا رہے ہیں کیا بات ہے حلال ہے کے بعد میں یہ جائز پیسے کے ہے کہ نہیں ہے اگر جائز پیسے کرتے تو پیسے کا فائدہ کیوں کریں یہ ساری چیزیں اگر مفت واجب ہے مفت نکال کے تب پہلے کم سے کم وہ جو جوڑا بنوایا آپ نے بھائی یہ مثلاً 500 کا چکا ہے 100 روپئے نکال کے رفتہ میں اس طرح سے کم کہ وہ دماغ کو آپ کا پہن گئے اس طرح سے اپنی تاکہ بالکل پاک پانی کر رہے ہیں تو اس کے بعد جب دنیا میں جائیں گے تو بالکل پاک پانی کر رہے ہیں اس سے مولانا اس پر سے پہنچ جائے گا میں نے واقعات پڑھے کئی 2 گھنٹے میں ہر گھر یہاں پہ تو جو بھی وہ بھی پڑتا ہے وہ اوپر جاتے اوپر بھی جاتے مولانا کی اوپر سے دیکھ سکتے وہ منافع دوارا کافی سارے نیچے جاتے تو وہ مولانا کی اوپر سے دیکھ کی جاتی ہے اگر اس کے پاس نہیں ہے وہ گناہ وغیرہ بہت سارے ہیں بہت کچھ کھایا کیا ہے مولا کہتے ہیں کو لے جاؤ اس کا تزکیہ نفس ہو جائے اس کے بعد پھر تزکیہ نفس تو یہی سے اگر کر کے جائیں تو باقی بات جا جائیں گے اور ان شاء اللہ پھر کوئی تکلیف نہیں ضرور پڑھنے کا سبب بندے کو امام حسین علیہ السلام میرے مولا نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کربلا کتنی مرتبہ آپ لشکر کے سامنے گئے ہیں تو جا کے آپ نے بات نصیحت کی سمجھایا آخری بات پر کیا مولا نے کہا کہ یہ بتلاؤ کہ میں اتنا تمہیں سمجھا رہا ہوں میں نے کوئی ظلم کیا ہے میں نے کسی کا حق چھینا ہے میں نے ناجائز قتل کیا ہے کیا جرم ہے میرا دل سے قتل کر رہے کوئی تو بتاؤ کیا یہ میرے سر کا جو امامہ ہے تمہارے رسول کا نہیں ہے یہ میری آواز تمہارے رسول کی نہیں ہے یہ گھوڑا تمہارے رسول کا نہیں ہے یہ تلوار تمہارے رسول کی نہیں ہے ہر چیز آپ نے بتائی پھر کیوں قتل کرتے پھر کو آپ یہ کی بیعت کرتے نہیں آپ میرے وہ بیعت میں تاریخ کرتا بیعت کو میں تاریخ بیعت یتیوں بیعت کے معنی بیچنا اپنے آپ کو بیچنا یعنی سب کچھ انہیں کے حوالے کرتے ہیں جیسے بالکل صحیح ہے اور ہم اپنی جان مال سب اس کو حوالے کرتے ہیں یہ کیسے کر سکتے ہیں تو امام نے سننا تھا وفات نہیں کہ اتنا میں اس کو سمجھا رہا ہوں سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے وجہ کیا ہے فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ اس کے پیٹ جو ہے وہ حرام سے بھرے حرام غذاؤں سے ان کے رگوں میں خون دوڑ رہا ہے حرام کا زیادہ نصیحت کی کیسے ان کے ذہن میں کر سکتے اس لیے بات کیا ہے لہٰذا ایک آپ کا معافی کہ مولا نے فرمایا کہ حرام بھرے ہیں اور حرام غذائیں کھائے ہیں زیادہ یہ کبھی معافی کبھی دعوانا پروردگارہ سے محمد والے محمد خصوصاً سے مظلوم کربلا سے جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام کی آج ولادت پروردگار کی جملہ ہوتی ہے کہ دنوں میں جو آزاد شریف کو پورے کرنا اور ہمیں سوائے ہمیں مولا سے
ہماری جان و مال و عزت کو محفوظ فرما اور بیچارہ محمد ہمیں نفس قدر ایسے معصومی پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور بیچارہ محمد ہمیں زندہ آفات ہر چیز و سماجی سے محفوظ فرما اور بیچارہ جہاں جہاں ہماری آبادیاں ہیں ان کو آباد ساتھ کرتا اور بیچارہ ہمارے گھروں پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل کرتا اور بیچارہ بنانے تباہ و برباد فرما اور بیچارہ محمد جو لوگ جہاں جہاں موجود ہیں ان سب کی حفاظت کرنا اور بیچارہ مذہب حق ناظرین کو ترقی عطا کرنا اور بیچارہ جو مومنان بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما اور بیچارہ جو انتقال فرما چکے ہیں ان کی مغفرت فرما ان کے گناہوں کو معاف فرما اور بیچارہ محمد مذہب حق ناظرین کو ترقی عطا فرما مالک کائنات قائم آل محمد کو جزا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا رحمت للعالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارت وارثہ امام حسین السلام سنت قربتاً الی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا وارث آدم صفۃ اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیک یا وارث امیر المومنین علی ولی اللہ، السلام علیک یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیک یا ابن علی المرتضیٰ، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیک یا انصار اللہ وابن صالح والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به۔ يا مولاي يا أبا عبد الله،
وأشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الذكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وآداب الهدى والأروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا أشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى شامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زیارت شہزادہ علی اکبر الاسلام. الصلاۃ والسلام علیک یا ابن رسول اللہ. السلام علیک یا ابن امیر المومنین. السلام علیک یا ابن الحسین الشہید. السلام علیک ایھا الشہید وابن الشہید. السلام علیک ایھا المظلوم وابن المظلوم. السلام علیک ایھا العلی الاکبر. لعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بہ. زیارت جناب ابی الفضل العباس. الصلاۃ والسلام علیک یا مولا یا ابا الفضل العباس ابن امیر المؤمنین. السلام علیک یا ابن سید الوصیین. السلام علیک یا عبد الصالح. السلام علیک یا باب الحوائج. السلام علیک یا صاحب الراجہ. السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیارت جمیع شہداء علیہم السلام. السلام علیکم یا اولیاء اللہ واحباءہ. السلام علیکم یا اولیاء اللہ وابداء. السلام علیکم یا انصار دین اللہ. السلام علیکم یا انصار رسول اللہ. السلام علیکم یا انصار امیر المومنین. السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین. السلام علیکم یا انصار الحسن الشہید المسموم. السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ الحسین. بأبی انتم و امی طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما. فیا لیتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظیما. الصلاۃ والسلام علیک یا مولا یا غریب الغرباء. السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیک یا محیص الشیعة والوارث یوم الجزاء. السلام علیک وعلی اختک فاطمہ صلوات اللہ علیہا. السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا مولا یا صاحب العصر والزمان. الامان الامان من فتنة الزمان. السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیک یا امام الانس والجان. سیدی عجل اللہ تعالی فرجات وسأل اللہ تعالی مخرجات وجعلنا اللہ من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.